سامعین اکرام، دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے اندر ہر قسم کی رہبری و رہنمائی رکھتا ہے۔ چاہے مسلمان کی زندگی میں کوئی مسائل کیوں نہ ہو، اللہ کا دین اس کی رہبری و رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ اس سے زیادہ تمہیں مل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو تمہارے درمیان ہمارا ایک رسول ہے جو تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ تم اس کی زندگی سے سبق لے لینا، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا تھا، وہ کس طرح اپنے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم اس سے سیکھ سکتے ہو۔ رسول اللہ کی سیرت تمہارے سامنے ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آج 31 سال پہلے بابری مسجد کے جو ہندوستان کی تاریخ میں سیاہ باب لکھا گیا ہے شہادت بابری مسجد کے ذریعے، وہ دنیا نہیں بھلا سکتی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فیصلہ ہو چکا ہے، پھر احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، فیصلہ جو ہوا سو ہوا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا بھی جانتے ہیں کہ فیصلے کس بنیاد پر کیے گئے۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر سینئر وکیل پرشانت بھوشن صاحب کا ایک ویڈیو جو ہے کہیں پر وہ تقریر کر رہے تھے، تو اس کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ فیصلے کس طرح کرائے جاتے ہیں، کس طرح سے جوڈیشری پر پریشر کرتی ہے، بناتی ہے حکومت، کس طرح سے ان کے اوپر دباؤ ڈالے جاتے ہیں اور ان سے اپنے منمانے فیصلے دلائے جاتے ہیں۔ جب وہ فیصلے دیتے ہیں ان کی حکومت کے تائید میں، پھر انہیں انعام و اکرام میں کبھی راجیہ سبھا کی رکنیت ملتی ہے، تو کبھی کوئی پارٹی کا صدر بنایا جاتا ہے، تو کہیں کسی ریاست کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس سے کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ بھئی بابری مسجد شہید ہو گئی، اب اس کا فیصلہ بھی ادھر آ گیا، اب ہمارا کیا کردار ہوگا۔ دیکھیے، صرف بابری مسجد ایک ایسی مسجد نہیں ہے تاریخ اسلام میں جس پر ظالموں نے اپنے ظلم سے اس پر قبضہ کیا ہے، بلکہ ایسی کئی مسجدیں تاریخ اسلام میں ہمیں ملتی ہیں۔ مسجد ملک اندلس، مسجد قرطبہ، جس پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، آج اس پر غیروں کا قبضہ ہے۔ مسجد آیا صوفیہ، ملک شاہ محمد فاتح نے اسے زمین خرید کر اس پر ایک تعمیر کردہ مسجد بنائی تھی، وہ بھی زمانے تک غیروں کے پاس رہی ہے، ظلم کے ذریعے اس پر قبضہ رہا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کے بھی حالات ہیں۔ یہی نہیں، تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد حرام میں بھی جو حالات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں ہی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا، نمازیں فرض ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں اس کو اس طرح نہیں کہ ہماری ملکیت ہے، ہمیں لینا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار سے نہیں نوازا، جب تک اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نہیں نوازا، تب تک اللہ کے رسول نے کوئی آواز نہیں کی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طاقت نہیں تھی، جب غلبہ نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، تو کس طرح غیروں کے ساتھ سلوک رکھا، کس طرح اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک ایک چیز نکال کر پھینک دی۔ تو سامعین، ہندوستان کے مسلمان بھی چونکہ غیر ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام کی شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ نعروں سے، جذبوں سے حالات نہیں بدلتے، ہمیں مستقل طور پر کام کرنا ہوگا۔ ہماری نسلوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور جنہوں نے ناانصافی کی ہے انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ ہمیں حالات بدلنے کے لیے اپنی نسلوں کو بدلنا ہوگا، تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی، اپنے حالات، اپنے سوسائٹی کے جو
غیر مناسب رویات ہیں ان رویوں کو دور کرنا ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی قوت اور طاقت میں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا نہیں کر لی، تب تک آپ اسی طرح صابر و شاکر بن کر اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مسلمانوں کے لیے اب یہ صبر کے ساتھ عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر آئی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر ہمارے حق میں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بار کسی نے ظلم کر لیا تو پھر اس کا صفایا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جنہوں نے ظلم کیا انہی کی نسل سے، انہی کی قوم سے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے انصاف کی بنیادیں ڈالی، جنہوں نے تاریخ انسانیت پر انصاف کے ذریعے مہر لگائی اور کہا کہ پہلے والے فیصلے غلط تھے اور یہ فیصلے جو کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ تو مسلمانوں، ہمیں بھی انتظار کے ساتھ ساتھ اس احتجاج کے ذریعے جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، ہندوستان کا آئین ہمیں دیتا ہے، احتجاج کا جو حق دیا جاتا ہے، اس احتجاج کے حق کے ساتھ ہمیں اپنا جو ہماری جذبات ہیں اسے گورنمنٹ کے سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی طرح ہماری نسلوں کو بتانا ہوگا کہ بابری مسجد پہلے بھی ہماری تھی، اب بھی ہماری ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر کی خامیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا احتجاج کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک منٹ سربراہ میں ہمیشہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ 6 دسمبر بھارت کے تاریخ میں مسلمانوں کے لیے سیاہ دن ہے۔ 1992 میں اسی دن بابری مسجد کو اٹھا دیا گیا سینکڑوں کارکنوں کے ذریعے، ایک ہجوم کے ذریعے، ایک تاریخی مسجد جس کے پورے کاغذات، جس کے پورے ڈاکومنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہے، وہاں اس کے یہ 31واں سال ہے ظلم کا۔ مسلسل 1949 سے لے کر چاہے وہ کانگریس کا دور حکومت رہے یا بی جے پی کا دور حکومت رہے، دونوں کے حکومت کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ، ان کے عبادت گاہوں کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ مسلسل جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم خصوصاً ہماری آنے والی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھارت میں عزت، ایمان، یقین اور اپنی شناخت کے ساتھ جینا ہے تو اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور بہت ایک متعین منصوبہ بندی کے ساتھ آنے والی نسلوں کو ایک تعمیری روپ دینا پڑے گا، وہ بھی اپنی دین کی بنیادوں پر۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جمہوریت میں تمہاری بقا نہیں ہے، جمہوریت میں تمہاری فنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے اگر جیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم جیتے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی جو ہے تو کامیاب ہوں گے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں تاریخ کا یہ جو مسلسل ظلم ہے، تاریخ کا یہ جو مسلسل ظلم ہے، انشاءاللہ اس ظلم کا حساب ہوگا۔ کتابیں رہے گی کب تک کتابیں سادہ رہے گی، کب تک کتابیں سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، جنہوں نے مسجد اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ہمارا یہ پیغام ہے۔